بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر مور لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالے کر دیا اور کہا، خدایا میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ یہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ انتقال فرما گئے، اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی اور عنایت الہی سے درندوں وغیرہ کی آفات سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی اپنے والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے، اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ مدت تک اسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا، تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ اب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جو روزانہ جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر کے جنگل سے وہ گائے لے آ، اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ تو لڑکے نے کہا، اس کی کوئی خاص نشانی مجھے بتا دیں، ایسا نہ ہو جنگل سے میں کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا، اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زیرین رکھا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ یہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کی پکڑ میں نہیں آتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھے تو یوں کہنا کہ اے گائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی، اور یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا، بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس سے برکت جاتی رہے۔ والدہ کے یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل کو گیا اور گائے کو تلاش کر کے اس کو انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی، اور گائے نے کہا، اے نیک بخت نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا، میری والدہ نے مجھ پر سواری سے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا، شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار صرف اسی وجہ سے ہوں کہ تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ راستے میں ابلیس ایک مسافر کی شکل میں ملا، لڑکے کو کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کر۔ اس پہاڑ کے اس طرف میری لاتعداد گائیں ہیں، میں ان کو چراتا تھا، اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن پیٹ میں سخت تکلیف ہے، اگر اجازت ہو تو میں تیری گائے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھے ایک نہایت عمدہ گائے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میری والدہ نے مجھ کو سوار ہونے سے منع کیا ہے، میں تجھ کو کیسے سوار کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا، مجھ سے کرایہ لے لے
تو لڑکے نے کہا میں کسی صورت میں والدہ کی حکم و دولی نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت ستایا تو اس نے بلند آواز سے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بنا کر جلدی سے اڑ گیا۔ گائے نے لڑکے سے کہا یہ ابلیس تھا جو کسی ہیلے سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کو حاضر ہوا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آیا اور راستے میں جو کچھ پیش آیا والدہ کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا بیٹا ہم اس پر بوجھ لاد کر ذلیل نہیں کریں گے اور ہم اس سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم فروخت کر دیں۔ تو لڑکے نے کہا کتنی قیمت پر فروخت کروں گا؟ تو ماں نے کہا کہ آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ ڈالنا۔ دوسرے دن جب لڑکا اس کو لے کر بازار گیا تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ملا، تو اس نے کہا کہ یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا 3 دینار میں، لیکن سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا قیمت دگنی لے لے، لیکن ماں کے پاس نہ جا۔ لڑکے نے کہا یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکے گا، اگر تم اس کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی میں اپنی والدہ کی رضا کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ تب فرشتے نے اپنا سارا حال لڑکے کو بتا دیا اور کہا بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان صفات والی اور کوئی گائے نہیں ہے، انہیں ایسی گائے کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دیں تب تک ان سے سودا نہ کرنا، تاکہ زندگی بھر وہ سونا تجھ کو کافی ہو اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ فرشتے سے یہ سارا ماجرا سن کر لڑکا اپنی گائے کو گھر لے آیا اور والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل نے اس کو خریدنے کے لیے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک فرشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا اور ان کو لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ ان کو وہ گائے نہ ملتی۔ پھر سودا طے کرنے لگے۔ لڑکا اور اس کی والدہ اسی وقت راضی ہوئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ذبح کے بعد چمڑا الگ کر کے خالص سونے سے بھر کر ان کے حوالے کریں گے۔ اس لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر گائے ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔